بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کا لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ وہ چیختا رہے گا، ہائے موت ہائے موت، لیکن اسے جواب ملے گا، آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ آخر یہ کون ہوگا اور جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ابلیس کا عبرتناک انجام۔ قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا۔ اس کی اولاد، اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا۔ اس کے پیروکار بھی موت اور ہلاکت کو پکاریں گے، حتیٰ کہ جب وہ آگ کے اوپر آ کھڑے ہوں گے تو ابلیس کہے گا، ہائے موت۔ اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی کہیں گے، ہائے موت۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ جیسا کہ سورہ الفرقان آیت 14 میں ارشاد الہی ہے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ جہنم کے بعض دوسرے عذاب۔ جس طرح جیل کی اصل شناخت تو قید و بند ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم کی اصل شناخت تو آگ ہی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے، مثلا زہریلے بدبودار ماکولات اور کھلتے گرم مشروبات کا عذاب۔ دنیا میں اس قدر لذت دہن سے شاد کام ہونے والے انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کانا طلب کریں گے تو انہیں کانٹے دار گھاس اور توہر کا درخت دیا جائے گا۔ جہنمی بادل نخواستہ ہے کہ ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم ہی میں پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگلیں گا۔ جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم ہی کی ایک بدترین شکل ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کے بجائے مائع حالت میں برقرار رہے گا۔ جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت پوست گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا۔ جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ جائیں گی۔ جہنم کے معقولات و مشروبات سے تنگ آ کر اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے، جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں،
جہنم کی دھکتی اور بڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے بدبودار اور کانٹے دار کانوں، نیز کھلتے پانی، گندے خون اور پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب کن بدبخت لوگوں کو دیا جائے گا۔ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔